پاکستان کی نامور اور مشہور اداکارہ یشما گل نے بڑے انکشافات کیے. انہوں نے انکشاف کیا کہ جناب وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی. وہ محض اس وقت 20 سال کی تھی جب انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی. ان کو لگا کہ ان پر کالا جادو کر دیا گیا. ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آنے لگے جس سے ان کو لگنے لگا کہ یار کسی نے کالا جادو کر دیا. لیکن پھر جب انہوں نے ان چیزوں کو پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ یار مجھے لوگ سمجھتے تھے میں عیسائی پیدا ہوئی ہوں کیونکہ میرے نام کے ساتھ گل لگتا ہے، لیکن میں مسلمان پیدا ہوئی، لیکن میں نماز پڑھتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں پڑھتی کیا ہوں. جب میں اس بیماری میں مبتلا ہوئی تب میں نے اسلام کو پڑھنا سیکھا. اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں نے پڑھی اور میرا دماغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب پاکستان کی اداکارہ ہیں اور نامور اداکارہ ہیں یشما گل. انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جب وہ 20 سال کی تھیں تب انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. اب ان کو ایسی کون سی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا جائے. ساتھ ساتھ ان کو لگا کہ ان پر کالا جادو کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی نکل کر سامنے آئیں جس سے ان کو یہ لگا کہ یار ان کو اپنی زندگی کا خاتمہ کر دینا چاہیے. اور یہ صرف یشما گل کی جانب سے بیان نہیں. یشما گل پاکستان کی نامور اداکارہ ہیں، اسکرین پر بہت زیادہ اچھی نظر آتی ہیں، کروڑوں ان کے مداح ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جناب اسکرین پر جو لوگ نظر آتے ہیں نا اچھے شاندار قسم کے، وہ عملی زندگی میں بھی اتنی شاندار ہوں گے، عملی زندگی میں بھی اتنے اچھے نظر آ رہے ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. کئی بیشتر اداکار ہیں جو کہ ڈپریشن کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ کراؤڈ کے بیچ میں تو ہوتے ہیں، یعنی ہجوم کے بیچ میں تو ہوتے ہیں، لیکن وہ تنہا ہوتے ہیں، ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا. اب یشما گل نے جو بیان دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہاں پر ذرا مینشن کر دوں کہ ریشم نے کچھ دنوں پہلے جو بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا یار ڈپریشن کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے. اللہ سے دوری واقعی میں نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے قریب ہیں، کیا ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا ہے؟ اور جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں کیا وہ اللہ کے قریب نہیں ہیں؟ یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ انہوں نے کہا جناب ڈپریشن کچھ نہیں ہوتا. لوگوں نے ان کا ماضی یاد دلا دیا کہ انہوں نے ماضی میں کیا کچھ کام کیے ہیں. اب آ کے وہ اس طرح سے مذہبی جذبات لوگوں کے مجروح کر رہی ہیں. خیر جناب یہ بات میں نے اس لیے مینشن کی کیونکہ آگے جو اداکارہ کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں یشما گل صاحبہ کا، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا فیس کیا ہے ڈپریشن کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یشما گل کا کہنا ہے کہ 20 سال کی عمر میں جب انہیں ڈپریشن تھا تو انہیں لگتا تھا کہ کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے، کالا جادو کر دیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے خودکشی کرنے کا بھی سوچا. اداکارہ نے ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات اور خواتین کی خود مختاری کی اہمیت کے حوالے سے بات کی. یشما گل نے ذہنی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کل کے دور میں عمر سے زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے دماغی صحت پر بوجھ پڑتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جب مجھے ڈپریشن تھا ان دنوں میں اس حوالے سے انٹرنیٹ پر ریسرچ کرتی تھی. اس وقت مجھے لگتا تھا کہ شاید مجھ پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، نظر ہے یا مجھ پر جن آ گیا ہے. میں نے علاج کے لیے نسخہ بھی آزمایا ہے. یشما گل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ یہاں تک کہ میں نے ڈپریشن پر اپنا روحانی علاج کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن آخر میں ڈاکٹر کی دی ہوئی ادویات کا ہی استعمال کیا. صرف یہ جملہ کافی ہے ریشم کے بیان کی بات. ریشم نے جو بیان دیا تھا نا اس کے بعد انہوں نے ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اوپرے لیول بات سمجھ آتی ہے. یار یقین جانیے میری نظر میں وہ لوگ بہت چھوٹے ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ پوری دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود بڑے عقل مند ہیں، باقی پوری دنیا چنے بیچنے کے لیے آئی ہے. اب یشما گل کا کہنا تھا کہ نظر کے اثرات میں انسان بے امیدی، ڈپریشن اور خودکشی کرنے کا سوچتا ہے. میری زندگی میں بھی ایسا وقت آیا تھا جب میں نے خودکشی کرنے کا سوچا تھا، لیکن میرا ایمان پختہ تھا جس کی وجہ سے میں ڈپریشن سے خود کو نکالنے میں کامیاب رہی. آگے بھی ہے جناب. یشما گل نے بتایا کہ میرے بارے میں افواہیں پھیلائی گئیں کہ میں پہلے مسلمان نہیں تھی بلکہ میں عیسائی تھی کیونکہ میرے نام کے ساتھ گل آتا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ جب میں ڈپریشن سے گزر رہی تھی تو میں بہت نا امید ہو چکی تھی اور ایک وقت ایسا تھا میرا ایمان کمزور ہو گیا تھا، لیکن اس سے قبل بس یہ معلوم تھا کہ میں مسلمان ہوں اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں تو مجھے نماز بھی پڑھنی ہے. لیکن تب مجھے پتا نہیں تھا کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں، مطلب مجھے کیا پڑھ رہی ہوں مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا کہ پیدائشی
مجھے مذہب کے حوالے سے رہنمائی دی گئی تھی، لیکن میں نے اپنے مذہب کو پڑھا نہیں تھا، لیکن ڈپریشن سے گزرنے کے بعد میں نے مذہب کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کی، جس سے میرا یقین مزید مضبوط ہو گیا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ میری امی مجھے بولتی ہیں کہ میں 29 برس کی ہو گئی ہوں، میں نے شادی کیوں نہیں کی، اپنی انڈسٹری میں کوئی لڑکا ڈھونڈ لو یار۔ یشما گل کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو انڈسٹری میں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، کیونکہ پسینہ، گرمی، بدبو جیسے حالات میں اداکار شوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے حالات میں تو کوئی پسند نہیں آ سکتا ہے۔ بڑی فیئر بات کی، بڑی اوپن بات کی، بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کی۔ جناب سوال پوچھا گیا ان سے کہ آپ نے ایک جگہ کہا تھا کہ فیروز خان آپ کا کرش ہے۔ اچھا جی۔ جس پر یشما گل کا کہنا تھا کہ کرش نہیں، بلکہ میں نے کہا تھا کہ میں انہیں اچھے اداکار کے طور پر پسند کرتی ہوں، اور فیروز خان کسی بھی ڈرامے کے ہیرو کے لیے بہترین اداکار ہیں۔ جناب ان سے پھر میزبان نے اداکارہ سے مستقبل کے ساتھی کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ کو کس طرح کا ساتھی پسند ہے، جس پر اداکار نے کہا کہ وہ اچھا انسان ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ساری چیزیں بعد میں۔ اور بڑا دلچسپ سوال، اس دوران میزبان نے کہا کہ مرد کی بدصورتی اس کی خالی جیب سمجھی جاتی ہے، اگر وہ کماتا نہیں تو انسان جتنا بھی خوبصورت ہو وہ برا ہی لگتا ہے۔ یار یہ بڑی کوئی گندی پاکستان کی حقیقت ہے، بلکہ پوری دنیا کی حقیقت ہے مردوں کے حوالے سے۔ جس پر یشما گل نے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مثالیں دیکھیں تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں شادی شدہ خواتین اپنے شوہروں سے زیادہ کامیاب ہیں اور ان کو پسند بھی کرتی ہیں اور ان سے پسند کی شادی کی۔ میزبان نے سوال کیا کیا شوبز انڈسٹری میں ہی، جس پر اداکارہ نے کہا میں نام نہیں لوں گی، ہو سکتا ہے وہ فیلڈ میں ہو سکتا ہے وہ انڈسٹری سے باہر ہو، میں اس بات سے اختلاف کرتی ہوں کہ لڑکیاں گولڈ ڈگرز ہوتی ہیں۔ جناب گولڈ ڈگر ایک اصطلاح ہے۔ اچھا، یشما گل نے جواب دیا کہ میرے خیال میں یہ بات اس حوالے سے کنفیوز کی جا رہی ہے کہ جب لڑکی خود مختار ہوتی ہے تو وہ مجبور اور بے بس نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے کچھ کر سکتی ہے، کھڑی ہو سکتی ہے اور اپنے گھر پر اپنے والدین کو بول سکتی ہے کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی اور میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جس سے میں جانتی نہیں ہوں۔ اگر وہ جاب کر رہی ہو، اچھا کما رہی ہو، تو وہ اس طرح کی بات کر سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ، میں نے اس پر ویڈیو نہیں بنانی تھی، میں نے ڈپریشن والے معاملات پہ ویڈیو بنانی تھی، کیونکہ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ 3 میں سے 2 افراد ایسے ہیں جو کہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر صرف رمضان کے اندر ایک ایسا بیان ٹھوک دیا جاتا ہے جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔